الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں وہ خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسی تجارت ہے، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا بڑا قدردان ہے۔ جیسا کہ آج کے ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک بہترین تجارت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا تجارت ہے جتنا زیادہ ثواب زکوٰۃ میں، صدقہ میں نہیں رکھا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت نے ثواب انفاق فی سبیل اللہ میں رکھا ہے۔ صدقہ میں آپ کو اتنا زیادہ ثواب نہیں ملتا جتنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ملتا ہے۔ اس لیے فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ کی راہ مال کی وہ پرورش کرتا ہے، اس کی کھیتی کرتا ہے۔ گویا اگر کسی نے اللہ کی راہ میں چوری چھپ کے یا دکھا کر بھی کسی کو دیا ہو تو فرشتے اس مال کی اتنا تجارت کرتا ہے، اتنا منافع اسے کرواتا ہے کہ وہ 1 روپے ایک پہاڑ کے مانند کر دیتے ہیں۔ ہے نا یہ تجارت منافع والا؟ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں، منافع ہی منافع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ موجودہ مال میں برکت آتی ہے اور مزید رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں اللہ رب العزت اور بڑھوتری کرتا ہے اور ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو، اسے کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا قدردان، نہایت بردبار ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے مشکلات میں کھڑے رہنا۔ جیسا کہ ایک آدمی آتا ہے
اور آگے کہتا ہے اے محمد مجھ کو اتنا زیادہ بھیڑ و بکری چاہیے، اس پہاڑی سے اس پہاڑی کے جو درمیانی جو جگہ ہے مجھ کو اتنا زیادہ چاہیے کہ سارا کا سارا بھر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سارا کا سارا تک یہ اپنے سارے بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہوئے اپنے قبیلے اپنے قوم سے ملتا کہتا ہے، اے میری قوم، میں آج ایک ایسا انسان سے، ایک ایسے نبی سے مل کے آیا ہوں، اللہ کی قسم جس کو وہ نبی ایسے ہے جس سے فقر و فاقہ کو کوئی غم نہیں، بے حساب دیتے ہیں، لہٰذا ہے میری قوم سب کے سب مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح سے جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اللہ تعالی حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اس صدقے کے مال کی پرورش کرتا ہے، اور اس صدقے کا مال گویا کہ پہاڑ کے مانند اس کا شکل لے لیتا ہے۔ اسی طرح سے صدقہ قیامت کے روز انسانوں پر سایہ کرے گا، جب اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان اس وقت مدہوش ہوگا، انسان اس وقت کہہ رہا ہوگا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے اخبارات کو ظاہر کر دے گی۔ زمین کے اندر جو بھی سونے چاندی جتنے بھی مردے کو دفنائے گئے تھے، زمین سارے کو نکال پھینک دے گی، اور زمین سے پہاڑ جو ہے روئی کے مانند اڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو معلوم ہے اس وقت پرچھائی بھی تو چاہیے، سایہ بھی تو چاہیے، جس سے کہ وہ اندر ہم جا کر کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا پائیں، اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا پائے۔ تو وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے جو انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ نہیں کہ میں صدقہ دیا، میں نے زکوٰۃ دیا، نہیں، انفاق فی سبیل اللہ یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راہ میں کہ جاؤ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقے کا سایہ اس کے اوپر بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ یعنی انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کی چوری چپ کے مدد کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے ہیں، حتیٰ کہ دینے والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ دینے والے نے کتنا دیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا جو چوری چپ کے اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سیٹرڈے کو بتایا تھا کہ ایک آدمی اپنے کھیت کے اپنے باغیچے کے 3 حصہ کرتا اپنے فصل کا۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے ہوتا تھا۔ بارش کا سیزن نہیں ہے، کوئی سادن نہیں اس کے باغیچے میں پانی لانے کا، لیکن آسمان میں سے بادل میں سے ایک آواز آتا کہ فلاں شخص کے باغیچے کے پہ جاؤ اور جا کر کے اس کے باغیچے کو سیراب کر دے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور انفاق فی سبیل اللہ سے خیر کے دروازے، تمام خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہمارے مشکلات جو مشکل کام ہوتے ہیں اس سے ہمارے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے چاہے وہ خیر کا کام، چاہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہو یا سلام کے ذریعے سے ہو
یہ اچھے کلام کے ذریعے سے ہو، یہ جیتا جاتا ہے ایک حقیقی واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، اور اس کمپنی میں ہزاروں ورکرز تھے، ہزاروں کام کرنے والے تھے، اور اس کمپنی کے گیٹ کے پاس جو کمپنی کو بند کرتے تھے، اس کمپنی میں فریزر کا کام ہوتا تھا، فریزر کے اندر سامان کو رکھا جاتا تھا، اور اس فریزر والے روم کے باہر میں ایک واچ مین بیٹھا کرتا تھا، اور ہر کوئی جو بھی جاتا ان سے اچھی بات نہیں کرتے، لیکن ایک بندہ تھا جو ہمیشہ ان سے اچھے پیارے بات کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے ان سے سلام کرتے، ان کی ٹفن میں جو ہوتا اس سے شیئر کرتے، ان کو دیتے اور اچھے سے بات کرتے۔ کیا تھے وہ؟ بہت بڑے عہدے میں تھے، اور یہ کیا ایک واچ مین ہے، ان سے عزت اور رسپیکٹ سے بات کرتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ وقت کافی ہو چکا تھا، یہ آدمی فریزر والے روم میں گیا اور معائنہ کرنے کے لیے، دیکھو تو صحیح سارا چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ وہ معائنہ کرنے میں بھول گئے، اور لوگ سارے کے سارے نکل گئے۔ جس فریزر والے روم میں وہ داخل ہوئے تھے، باہر سے لوگوں نے تالا مار دیا اور سارے کے سارے چلے گئے۔ یہ واچ مین بیٹھے ہوئے ہیں، اسی انسان کی انتظار کر رہا ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ آدمی جب دیکھا کہ روم جو ہے لاک ہے، اب ٹھنڈی میں ٹھکور رہا ہے، اب وہ ان کو موت یاد آ رہی ہے، وہ پریشان حال ہے، کہیں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، پریشان حال ہے۔ اتنے میں وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ اب میں ٹھنڈے سے مر جاؤں گا، فریزر میں سکڑ کے میں مر جاؤں گا۔ اپنے موت کو یاد کرتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے، اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ اچانک سے دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ وہی واچ مین جس کو آج ہم حقیر کی نگاہ سے، اے واچ مین ادھر آؤ، اے واچ مین یہ کرو، اے تم ایسا کرو، ہم ڈانٹتے ہیں، وہی انسان دروازہ کھولتا ہے اور جا کر کے اس آدمی کو، اس جو ہے آدمی کو فوراً اپنے کمبل ومبل دے کر کے فوراً باہر نکالتے فریزر سے، اور کچھ دیر کے بعد ان کو افاقہ پڑتا ہے، راحت ملتی ہے، اور کہتے ہیں کہ سب کے سب تو چلے گئے، دروازہ بھی بند ہو گئے تھے، آخرکار آپ نے دروازہ کیسے کھولا؟ آپ کے ذہن میں کیا پیدا ہوا؟ وہ واچ مین کہتا ہے، وہ چوکیدار کہتا ہے، میرے بھائی آپ ہی ایسے انسان ہے، اتنے سارے ورکرز آتے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے، اتنے سارے صاحب لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کوئی بھی مجھ سے میٹھی بات سے، کوئی بھی جاتے وقت ہم سے سلام کرتے ہوئے خیر خیریت نہیں پوچھتا، سوائے آپ کے اب آتے ہیں تو خیر خیریت پوچھتے تھے آپ میرے، اور جاتے تھے آج نے آپ مجھ سے آپ نے خیر خیریت سمے تو خیر خیریت آپ نے نہیں پوچھا تھا، تو مجھے شک ہوا کہیں آپ کوئی مصیبت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بتائیے صرف ایک خیر کائی کا کام، صرف سلام اور آپ کیسے ہیں، صرف ایک سلام اور آپ کیسے ہیں، یہ دو شبد نے ان کو موت سے بچا لیا ہے۔ نہیں انفاق فی سبیل اللہ کی طاقت دیکھو، یہ دو شبد نے اسے موت کی چنگل سے بچا لیا۔ یہ کیا ہے؟ سب ساری چیزیں، یہ سب ساری چیزیں اللہ رب العزت جو اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس ہمارا تازہ ہوتا ہے، اور اللہ کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے۔ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ مالداروں سے مال کو وصولی کیجئے اور ان کے نفس کو صاف و ستھرا کیجئے، انہیں آپ پاک کیجئے۔ اور یہ اس لیے کہا گیا، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اور ان کے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا مال خرچ کرنے والے کا نفس مال و دولت کی محبت سے، جو ہوتا ہے نا کما تجوری کو بھرتے ہیں، دنیا کی محبت سے وہ
بچ جاتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور دولت کی محبت سے، حرص، لالچ اور بخل سے، لالچ سے وہ بچ جاتا ہے، اور لالچ جیسی بیماری سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ قبر کی آگ کو بجھا دے گا۔ قبر میں عذاب ہونے والے عذاب کو، جب آپ کی طرف داہنے طرف سے قبر میں عذاب آئیں گے، قبر آپ کو دبوچنے کے لیے آئے گی، تو انفاق فی سبیل اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میں ان کا انفاق فی سبیل اللہ ہوں، انہوں نے دنیا میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا رہا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہا، اے عذاب قبر تو اس سے عذاب نہیں دے سکتا، کیوں؟ میں ان کا انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کے عمدہ نمونے، انفاق فی سبیل اللہ کے بعض فوائد و ثمرات ذکر کرنے کے بعد اب ہم اس کے بعض عمدہ نمونے ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم عمدہ نمونوں کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے، کیونکہ آپ نہایت کریم اور زیادہ سخی تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کا سوال کیا، جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا، جو دو پہاڑیوں کے درمیان خالی جگہ بھر دیتی، تو آپ نے اس سب کے سب انہیں عطا کر دیا۔ پھر وہ شخص اپنے قوم کی طرف واپس پلٹا، اپنے قوم کی طرف گیا اور کہا اے میری قوم، یہ مسلم کی حدیث ہے، اے میری قوم تم سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے کسی فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہو۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کی، نماز عصر ادا کی، ابھی آپ نے سلام پھیرا ہی تھا کہ فوراً اٹھے، لوگوں کی گردن کو پھلانگتے ہوئے گھر بھاگے اور فوراً آ بھی گئے۔ صحابہ تعجب میں تھے کہ اللہ کے نبی ایسا کبھی نہیں کیا، آج ایسا کیوں کیے؟ آپ نے صحابہ پوچھا اللہ کے نبی اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا؟ آپ نے کہا اے میرے صحابہ، آپ کو میں کیا بتاؤں، میرے گھر میں سونے کے ٹکڑا پڑا ہوا تھا، مجھے یاد آیا تو میں فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہ گیا اور اسے اپنے بیوی کو حکم دیا اسے بانٹ دو۔ آج ہمارے گھر میں زکوٰۃ کے مال اتنے سارے پڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اپنے محتاج بھائی کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مال اور ساری چیزیں ہمیں قیامت کے دن سزا دیں گے۔ اسی طرح سے اور جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، اللہ کے راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے، جیسا کہ میں نے حضرت عمر اور ابو بکر کا میں نے وہ بیان کیا تھا کہ ابو بکر صدیق اتنا زیادہ مال لا کے رکھ دیے کہ پھٹے چٹے کپڑے بھی اپنے گھر سے سارا لا کے رکھ دیے، اور حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا کہ آج اس سے ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ پائے گا۔ اور ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سارے کے سارے لوگوں کا قرض ادا کر دیا، احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر تیرا بدلہ میں قیامت کے دن چکاؤں گا۔ اب آتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف اقسام۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں چند اہم طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ یہ ہے تعمیر مسجد۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، وہاں پہ مسجد نہیں ہے یا مسجد ہے وہاں پہ وہ مسجد ہونے کے باوجود اس میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر مسجد بنوا دے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تعمیر کرو، آباد کرو۔ کرنا تو بس اسی کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، یعنی اللہ کے گھروں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہی اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتا ہے۔ نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتا رہا، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرا، صرف وہ اللہ سے ڈرا، بس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے. مسجد کی تعمیر کرے یعنی آباد کرنا، اور اللہ اس کے آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دیتے رہنے والا، یہ بہترین لوگ ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ کی مسجد بنائے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، یعنی جو انسان ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں کہ ہم نے ایسا مسجد بنا دیا، ایسا نہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ ٹٹی کا مسجد کیوں نہ ہو، وہ بمبو کا مسجد کیوں نہ بنایا ہو، ہے نا، چاہے وہ پتھر کا مسجد کیوں نہ بنایا ہو، اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتا ہے. جنت میں اس کے لیے اللہ رب العزت گھر بناتا ہے. نمبر 2، علم نافع کی نشر و اشاعت. علم نافع کی نشر و اشاعت. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ان کا عمل جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، وہ دوسرا کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے سوائے تین چیزوں کے. نمبر 1، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جیسے مسجد بنا دیا، مدرسے بنوا دیے، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھوا دیے، ہے نا، کنواں نہیں ہے کنواں کھدوا دیے، نل لگوا دیے، ہے نا. علم نافع اور صالح اولاد، نیک اولاد، اور جو اس کے لیے دعا کرتی رہی، اور نیک اولاد جب رہیں گے تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. علم نافع کی نشر و اشاعت میں کسی طرح سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے. علم نافع اگر کوئی کرتا ہے، یعنی کوئی انسان پڑھاتا ہے اور وہ پڑھانے کے سسٹم اس کے پاس مہیا نہیں ہے، جس طرح سے آج میں خود آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، لیکن ہمارے پاس اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ چیز پڑھا سکوں، کر سکوں، ہے نا. بہت سارے ایسے عالم ہیں جو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے. تو علم نافع کے نشر و اشاعت میں اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ سویدھا کروا کے دے سکتے ہیں. دوسرا چیزیں جو ہے لیپ ٹاپ یا دیگر چیزیں ان کے لیے مہیا کر سکتے ہیں. مثلا قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، اس کے ذریعے سے دروس اور خطیب خطبہ دینا، جمعہ کے ذریعے لوگوں کو احکام شریعہ، ہے نا، اور آداب اسلامیہ سے روشناس کروانا، دینی کتب کو چھپوانا، یعنی جو دینی جو کتابیں ہیں اسے چھپوانا. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، پیسہ تو ہے نا ہمارے پاس، ہم پیسہ سے ان عالموں کی مدد کریں تاکہ وہ ان پیسے کے، آپ کے پیسے کے ذریعے سے وہ بہتر سے بہتر کام کر سکے. آج ہم اپنے پیسہ کو انٹرنیٹ میں لگاتے ہیں اور دیگر چیزوں میں لگاتے ہیں، لیکن وہی چیز ایک عالم وقت، ایک محدث اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آن لائن پڑھاتے ہیں تو ٹائم فیس ہم پے نہیں کر پاتے ہیں. قرآن حدیث کے ریکارڈ شدہ لیکچرز کو، یعنی جو قرآن و حدیث کا ابھی جو الحمدللہ سفیان ریکارڈ کر رہے ہیں، تو قرآن و حدیث میں جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں اسے ریکارڈ کرتے ہیں، اس لیکچرز کو ریکارڈ کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں وہ بانٹتے ہیں، ریکارڈ کر کے لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں. یہ طالب علموں کو کتب مہیا کرواتے ہیں، یہ لوگوں کو یہ اسلامی سیڈیز اور ویڈیوز بھیجتے ہیں اور کتابوں کو بھی مہیا کرتے ہیں. قرآن خرید کے انسٹال کر لیے، حدیث کی کتابوں کو خرید کے رکھ لیے، اور جو پڑھنا چاہتا ہے، جو شوقین ہے، ان کو ہم نے دے دیا. یہی ثواب ہے انفاق. اور قرآن مجید
कुरान मजीद वक्फ करना भी, कुरान मजीद लोगों को वक्फ करना, जिसे आप लोग हदिया कहते हैं, लोगों को हदिया दे देना, लोगों को दे देना, गिफ्ट देना कुरान करीम। इसी तरह से नंबर 3 किफालत ईताम। हर सहल बिन सआद से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जैसा कि बुखारी की हदीस है, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, मैं यानी अल्लाह के नबी कह रहा है मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे कि ये 2 उंगलियां हैं। आना, आपने कहा मैं और यतीम की, यानी जो इंसान यतीमों की किफालत करता है तो वो इंसान और मैं जन्नत में, जिस तरह आपने क्या कहा, ये उंगलियों के दरमियान होंगे, करीब करीब होंगे। यानी उंगलियों की शहादत के दरमियान कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है इसके दरमियान का? आपने कहा मैं और वो इंसान इतने करीब होंगे। अल्लाहु अकबर। यतीमों की किफालत करने वाला, ये भी इंफाक फी सबीलिल्लाह का एक रास्ता है। नंबर 4 जिहाद फी सबीलिल्लाह में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में खर्च करना। जिहाद फी सबीलिल्लाह में क्या करना? खर्च करना। हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक मुजाहिद को माली तौर पर तैयार करे, एक मुजाहिद ताकतवर जो इस्लाम में जिहाद फी सबीलिल्लाह लड़ने के लिए तैयार है, जो शख्स एक मुजाहिद को माली तौर पर तैयार करके जंग के लिए रवाना करे, वो ऐसे हैं जैसे उसने खुद जंग में हिस्सा लिया। यानी एक मुजाहिद का मदद करना भी वो इंसान ऐसा है जैसे खुद वो जंग में गया हो, हिस्सा लिया हो। और जो आदमी किसी मुजाहिद के घर वालों में रहे, यानी जो इंसान। तो हेलो भाइयों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।